السلام علیکم آل اسٹوری کے ناظرین، آج ہم ایک ایسے واقعے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس میں جانور نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرمایا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں حاضر تھے کہ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، جسے کان میں کوئی بات کہہ رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اونٹ، پرسکون ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا رب تیری مدد کرے گا، اور اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اس جھوٹ کی سزا ملے گی۔ جو ہماری پناہ میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے امان دے دیتا ہے، اور ہمارے دامن میں پناہ لینے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹ کے مالکوں نے اسے ذبح کر کے کھا لینے کا ارادہ کر لیا تھا تو یہ ان کے پاس سے بھاگ آیا، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی ہے۔ ہم سب ابھی گفتگو میں شامل ہی تھے کہ دیکھا کہ باہر سے ایک ادھیڑ عمر کا آدمی بھاگتے ہوئے محفل میں آ رہا ہے۔ اس کو دیکھتے ہی اونٹ گھبرا گیا، گھبرا کر وہ دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا۔ اتنے میں وہ آدمی آپ کی محفل میں آ گیا اور آپ کو اس نے سلام پیش کیا، پھر آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ پھر اس آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا اونٹ ہے، اسے 3 دن ہمارے پاس سے بھاگے ہو چکے ہیں اور آج یہ ہمیں آپ کی خدمت میں ملا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے سامنے تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ یہ کئی سالوں تک تمہارے ساتھ رہا ہے اور ہر سفر میں تمہارا ساتھ دیا۔ جب گرمی کا موسم آتا تو تم گھاس اور چارے والے علاقے میں اس پر سوار ہو کے جاتے، اور جب سردی کا موسم آتا تو تم اسی پر بیٹھ کر گرم علاقوں کی طرف جاتے۔ اب جب کہ اس کی عمر ہو چکی ہے اور یہ کمزور ہو چکا ہے تو تم اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لینا چاہتے ہو؟ پھر اس آدمی نے عرض کیا، خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات بالکل اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے آپ نے فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اچھے خدمت گزار کی اس کے مالکوں کی طرف سے کیا یہی جزا ہوتی ہے؟ تو اس آدمی نے معافی مانگتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب نہ ہم اسے بیچیں گے نہ ہی اسے ذبح کریں گے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو کچھ درہم میں خرید لیا اور اس اونٹ سے فرمایا کہ اے اونٹ، جا تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آزاد ہے۔ اس اونٹ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور کے پاس اپنا منہ لے جا کر کوئی آواز دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمین۔ پھر اس نے دوسری بار دعا کی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ پھر اس نے تیسری بار دعا کی، پھر آپ نے فرمایا آمین۔ پھر جب اس نے چوتھی بار دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے پہلی دفعہ کہا، اے نبی مکرم، اللہ آپ کو اسلام و قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے کہا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کی امت میں اسی طرح خوف کو دور فرمائے جس طرح آپ نے مجھ پر دور فرمایا ہے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے تیسری بار دعا کی کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی امت کے خون کو محفوظ فرمائے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب اس نے چوتھی مرتبہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے درمیان جنگ جدا کر دے، یہ سن کر رونا آ گیا کیونکہ یہی دعا میں نے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی۔ پہلی 3 تو قبول فرما لی
لیکن آخری دعا سے منع فرما دیا۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے خبر دی کہ میری یہ امت آپس میں جنگ کر کے فنا ہوگی، جو کچھ ہونے والا ہے قلم اسے لکھ چکا ہے۔ محترم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک میں جو لکھا ہے آج وہ بالکل سچ نظر آ رہا ہے۔ آج کے دور پر اگر نظر ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان کس طرح ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں اور ایک دوسرے کو کس طرح قتل کرنے کو تیار ہیں۔ فرقہ واریت کے نام پر ایک دوسرے کے جان کے دشمن بنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جتنا نقصان مسلمان نے مسلمان کا کیا ہے اتنا شاید کافروں نے مسلمان کا نہیں کیا ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، فرقہ واریت کو ختم کریں، ایک امت بن جائیں اور آپس کی نفرتوں کو ختم کر دیں۔ مسلمان کا بھائی ہے، آپس میں پیار اور محبت سے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سمجھنے اور نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔